السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ابن سینا کون تھے۔ دوستو، ایک دفعہ بخارا کے امیر نو بن منصور سامانی شدید بیمار تھے۔ شاہی حکیم علاج کر کے ناکام ہو چکا تھا۔ دور دراز سے آنے والے دوسرے طبیب بھی کوشش کر چکے تھے مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ایسے میں ایک کم سن اور غیر معروف حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بڑے بڑے حکیم کچھ نہیں کر سکے تو یہ کیا کرے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی نے اسے امیر نو کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ امیر کو اس نوجوان حکیم کے علاج سے آرام آ گیا۔ امیر نے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا، لیکن اس نوجوان نے جو انعام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے شاہی لائبریری کے مطالعے کی اجازت طلب کی تو سلطان نے بخوشی اجازت دے دی۔ اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ شاہی لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اس نوجوان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس نے جلد ہی پوری لائبریری میں سے اپنے کام کی معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن نشین کر لیا اور پھر 21 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی۔ دوستو، یہ نوجوان حکیم کوئی اور نہیں بلکہ ابو علی سینا تھے، جنہیں دنیا ابن سینا کے نام سے جانتی ہے۔ ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا کی پیدائش کے وقت ان کے والد ایک علاقے کے گورنر تھے۔ بخارا میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کم عمری ہی میں انہوں نے اس دور کے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ ابن سینا نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے حساب سیکھا اور حنفی علم اسماعیل زاہد سے فقہ کی تعلیم پائی۔ منطق، فلسفہ، ہندسہ اور فلکیات کی تعلیم انہوں نے عبداللہ ناتلی سے حاصل کی۔ تاہم شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد سے سبقت لے گیا۔ انہیں استاد سے بھی زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا۔ ابن سینا کا خصوصی شعبہ طب تھا۔ انہوں نے خوشیار نامی معالج کی زیر نگرانی طب کا مطالعہ کیا اور علم طب میں شاندار مہارت حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایک مانے ہوئے طبیب بن چکے تھے۔ انہوں نے علاج کے نت نئے طریقے دریافت کیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طب ریاضی کی طرح مشکل سائنس نہیں بلکہ میں نے اس میں بہت ترقی کی۔ وہ ایک عمدہ طبیب بن گیا اور آزمودہ نسخے استعمال کر کے مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ابن سینا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ ابن سینا 22 سال کے تھے جب ان کے والد وفات پا گئے۔ ابن سینا نے سلطان محمود غزنوی کی طرف سے غزنی آنے کی دعوت رد کر دی اور بخارا سے خوارزم چلے گئے، جہاں علی ابن محمود نے ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ وظیفہ بہت کم تھا، چنانچہ ابن سینا خوارزم چھوڑ کر مرو سے ہوتے ہوئے نیشا پور چلے آئے۔ خوارزم سے روانہ ہونے سے پہلے ابن سینا نے اپنے عہد کے 4 بڑے علماء ابو ریحان البیرونی، ابو نصر عراقی، ابو سہیل مسیحی اور ابو سعید ابو الخیر خمار سے مل چکے تھے۔ نیشا پور سے انہوں نے جرجان کی راہ لی۔ یہیں انہوں نے القانون فی الطب لکھنے کا آغاز کیا۔ پھر وہ امیر مجدد دولہ کے پاس رہ چلے گئے۔ یہاں رہ کر انہوں نے 30 کتابیں تصنیف کیں۔ آخر کار ابن سینا قزوین سے ہو کر ہمدان پہنچ گئے، جہاں شمس الدولہ حکمران تھے۔ ابن سینا نے قانون فی الطب اور الشفاء جیسی شرح آفاق کتابیں لکھیں۔ القانون 17ویں صدی تک یورپ کے طبی اداروں کے نصاب میں شامل رہی۔ ابن سینا نے کل 480 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے 240 کتابوں کے آثار ابھی بھی ملتے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ابن سینا کلنج کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے علاج سے انہیں افاقہ تو ہو گیا مگر ایک جنگی مہم میں شرکت کے نتیجے میں مرض لوٹ آیا۔ وہ بڑی مشکل سے ہمدان پہنچے۔ دوستوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا، میں لمبی عمر کی بجائے مختصر عمر پسند کرتا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنا سارا ساز و سامان غریبوں میں بانٹ دیا، غلام آزاد کر دیے اور ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے لگے۔ ان کا یہ معمول وفات تک جاری رہا۔ آخر کار 1038 میں رمضان کے مہینے میں ابن سینا انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس تھی۔